الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وقدوتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق الله العظيم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، گزشتہ جمعہ میں نے ایک مضمون بیان کیا تھا فضائل صحابہ سے متعلق، اور یہ بات عرض کی گئی تھی کہ روئے زمین پر اور کائنات پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے بعد سب سے زیادہ افضل ترین مقام حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہے. یہ ہمارا ایمان بھی ہے، عقیدہ بھی ہے کہ روئے زمین پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ رب العزت والجلال نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا. بعض روایات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس کو بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سے مختلف لوگوں کو منتخب کیا. پھر حضور نے قریش کا ذکر فرمایا، پھر قریش میں بنو ہاشم کا ذکر فرمایا، اور پھر بنو ہاشم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان مبارک کا ذکر فرمایا، اور اسی ضمن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان حضرات کو میری صحبت کے لیے منتخب کیا ہے. لہذا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ اللہ کے چنندہ ہیں اور امت کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. حدیث کے اندر اس بات کا بھی ذکر کیا گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس لشکر میں کوئی صحابی ہوگا تو وہ پورے لشکر کے لیے ضمانت کا باعث ہوگا.
بعض روایات میں اس کی بھی صراحت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لشکر میں ہوں تو امانت کا باعث ہوں، اور اگر کسی لشکر میں وہ حضرات ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یعنی صحابہ، تو وہ پورے لشکر کے لیے اطمینان کا باعث ہے، اور اگر کسی لشکر میں وہ افراد ہوں جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا یعنی تابعین، تابعین کہتے ہیں جنہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ایمان کی حالت میں ملاقات کی ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، ان کو تابعین کہتے ہیں۔ اور اس کے بعد کا درجہ ہے تبع تابعین۔ تبع تابعین وہ افراد جنہوں نے تابعین کو دیکھا ہو اور ایمان ہی کی حالت میں ان کا انتقال ہوا ہو، وہ تبع تابعین کہلاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 طبقے کی بشارت دی کہ میں اگر کسی لشکر میں ہوں تو اس لشکر کے لیے اطمینان کا باعث ہوں، اور اگر کسی لشکر میں وہ افراد ہوں جنہوں نے مجھے دیکھا ہے یعنی صحابہ، تو وہ اس لشکر کے لیے اطمینان کا باعث ہے، اور اگر کسی لشکر میں وہ افراد ہوں جنہوں نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھا یعنی تابعین، تو وہ ان کے لیے اطمینان کا باعث۔ اور تیسری بات پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور اگر کسی لشکر میں وہ افراد ہوں جنہوں نے ان کو دیکھا جنہوں نے مجھے دیکھنے والوں کو دیکھا، تو یعنی تبع تابعین، حضور نے فرمایا کہ ان کے لیے بھی اطمینان و لشکر کا اطمینان کا باعث ہے۔ اور بعض روایات میں فتح کا ذکر فرمایا کہ جس لشکر میں صحابی موجود ہو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے فتح نصیب فرمائیں گے، جس لشکر کے اندر اسلامی لشکر میں تابعین ہو اللہ تعالیٰ اس لشکر کو تابعی کی برکت سے فتح نصیب فرمائیں گے، اور جس لشکر کے اندر تبع تابعی ہو اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے اسلام کو فتح نصیب فرمائیں گے۔ مشکوٰۃ شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ غرض یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام بہت اونچا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں سمجھنا چاہیے کہ جس لشکر میں صحابی ہو تو اس لشکر کو فتح یقینی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بس ذہنوں میں یہ سوال آ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے غزوہ احد میں، ظاہری طور پر ابتدائی مرحلے میں مسلمانوں کو فتح ہوئی، پھر بعد میں شکست ہوئی۔ غزوہ حنین میں مسلمانوں کو ظاہری اعتبار سے شکست ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا۔ بہت سی جنگوں میں ابتدائی مرحلے کے اندر صحابہ موجود تھے لیکن شکست ہوئی۔ اللہ کے تقدیری فیصلے الگ ہیں، ورنہ عمومی اعتبار سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی برکتوں سے، تابعین کی برکتوں سے، تبع تابعین کی برکتوں سے اللہ رب العزت والجلال امت کو اور امت اسلام کو فتح نصیب فرمائیں گے، یہ نبی کی زبانی بتلائے گی۔ اس لیے مقام صحابیت بہت اونچا مقام ہے اور اس مقام کو سمجھنا چاہیے۔ گزشتہ جمعہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ حضرات انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں اور صحابہ میں یہ فرق ہے، اور یہ معمولی سا فرق ہے کہ صحابہ گناہوں، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ کا امکان بھی نہیں ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی توفیق سے محفوظ کر رکھا ہے۔ ہاں امکان ہے کہ گناہ ان سے ہو جائے، امکانی درجے میں ہے، ورنہ اللہ کی توفیق ان کو حاصل ہے کہ وہ عام طور پر گناہوں سے محفوظ ہیں۔ اور اگر بشری تقاضے کے تحت اللہ تعالیٰ کے علمی فیصلے اور اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلوں کے اعتبار سے بشری تقاضے کے تحت اگر کوئی گناہ ہو بھی گیا ہو تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی ہے، جس کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ عرض کیا، حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ اس لیے صحابیت بہت اونچا مقام ہے۔ گزشتہ جمعہ میں نے حدیث آپ کو سنائی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باضابطہ حکم فرمایا کہ مقام صحابیت کو سمجھو اور ان کو اپنے طعن و تشنیع سے اپنے آپ کو بچائے رکھو۔
اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. صحابہ سے محبت نبی کی محبت کی وجہ سے، اور صحابہ سے نفرت نبی سے نفرت کی وجہ سے. اس لیے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مقام بہت اونچا ہے. عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں. یہ ایک علمی اصطلاح ہے، فن حدیث کے اندر ایک اصطلاح ہے عادل ہونا، عدالت کا ہونا. یعنی اسی راوی کی حدیث کو قبول کیا جائے گا جن کی عدالت متفقہ ہو. اور عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جن سے گناہ کبیرہ کا صدور نہ ہوتا ہو، جو عام طور پر گناہ کبیرہ سے محفوظ ہو، انہی لوگوں کی روایات کو احادیث کے اندر جمع کیا گیا. یہ عدالت ہے. یہ علمی اصطلاحات ہیں، میں صرف سمجھانے کے واسطے مختصراً بات عرض کر رہا ہوں کہ اسی آدمی کی حدیث کو قبول کیا جائے گا علم حدیث کے اندر جن کی عدالت لوگوں میں معروف ہو، مشہور ہو. اور عدالت کا مطلب یہ ہے کہ جن سے گناہ کبیرہ کا صدور نہ ہو. گناہ کبیرہ شریعت نے جس کو گناہ کبیرہ قرار دیا، جھوٹ بولنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دھوکہ دینا، شراب پینا، یہ سارے گناہ ایسے ہیں. غیبت کرنا، کسی کا برا چاہنا، بدگمانی کرنا، یہ سب گناہ ایسے ہیں جو شریعت میں گناہ کبیرہ کہلاتے ہیں. اور گناہ کبائر توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتے. احادیث میں فن حدیث کے اندر محدثین کا اصول یہ ہے کہ اسی شخص کی حدیث کو قبول کیا جائے گا جو عدالت میں معروف ہو، مشہور ہو. اور عدالت سے مراد یہ کہ جس سے زندگی میں کوئی گناہ کبیرہ نہ ہو، ایسوں کی حدیث کو قبول کیا جائے گا. اصحاب جرح و تعدیل یہ ایک مستقل فن ہے علم حدیث کا. اصحاب جرح و تعدیل مطلب یہ وہ حضرات ہیں جو احادیث کو چھان بین کرتے ہیں. ان حضرات کا متفقہ فیصلہ ہے کہ الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ، بڑے سے بڑا صحابی اور آخری درجے میں ایمان قبول کرنے والا صحابی، سب کے لیے حکم یہ ہے الصحابۃ کلہم عدول، تمام صحابہ عادل ہیں. اس لیے حضرات محدثین کرام نے احادیث کی سند پر بحث کی ہے، احادیث پر کلام کیا ہے، اور احادیث کی راویوں پر، روایت کرنے والوں پر جو تفصیلی کلام کیا ہے. تو یہ طے شدہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کوئی کلام نہیں ہو سکتا. کلام بعد میں کیا جائے گا. ہو سکتا ہے کہ میری بات آج تھوڑی سی سطح سے اونچی جا رہی ہو، لیکن یہ سمجھانا اس لیے ضروری ہے کہ امت کا ایک کچھ طبقہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعن و تشنیع کرنے کو ایک عام موضوع سمجھ بیٹھا ہے. صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، صحابہ کرام کا مقام و مرتبے کو نہ سمجھنا، امت کے کچھ طبقات کے اندر یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں. اس لیے میں یہ تھوڑا سا علمی بحث آج چھیڑ رہا ہوں کہ صحابیت کا مقام اتنا اونچا ہے کہ اصحاب جرح و تعدیل نے، جن حضرات نے حدیث کی سند پر بحث کی ہے، اور حدیث کی سند پر بحث کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک نہیں کر سکتا. وہ اس کے شرائط ہیں، اس کا ایک مقام و مرتبہ ہے. جیسے بعض دنیاوی اعتبار سے بعض فنون ایسے ہیں کہ ہر آدمی اس کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے، دوسرا اس میں اثر انداز نہیں ہو سکتا. جیسے موٹی مثال میں آپ کو دوں کہ ڈاکٹری لائن کے اندر MBBS بیسک ڈگری ہے، سب کو کرنا ہوتا ہے. MBBS کے بعد کے جتنے مراحل ہیں آگے اسپیشلسٹ کے، وہ الگ الگ درجات ہیں. کوئی MD بنتا ہے، کوئی MS کرتا ہے، کوئی فلاں کرتا ہے، کوئی بچوں کا ڈاکٹر ہے، کوئی ہارٹ سرجن ہے، کوئی کچھ فلاں ہے، حتیٰ کہ کوئی گیس کے مرض کا. بہرحال الگ الگ امراض کے الگ الگ ڈاکٹرز ہوتے ہیں. بعض ایسے ہوتے ہیں جن کا کام اسی فن میں کام کرنا ہوتا ہے، وہ سب سے آخری درجے پہ ہوتے ہیں. کرٹیکل امراض میں، کرٹیکل کیسز کے اندر معاملات ان سے رجوع کیا جاتا ہے، ان کا ایک پینل ہوتا ہے، وہ پینل طے کرتا ہے. خصوصیت کے ساتھ بعض موذی امراض جو ہوتے ہیں
تو اس کے واسطے جو مخصوص قسم کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اور اس ٹیسٹ کی جو رپورٹ ہوتی ہے وہ 2 دن 3 دن کے بعد اس کی رپورٹ نکالی جاتی ہے، تو وہ رپورٹ عام ڈاکٹرز اس کو تجویز نہیں کرتے، وہ مخصوص قسم کے ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو اس رپورٹ کو پڑھتے ہیں اور پھر وہ اپنی ایک رائے قائم کرتے ہیں، اور اس کے بعد اس مرض کے ماہر ڈاکٹر کا کام ہے اس کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق علاج کرنا۔ یہ میں نے ایک مثال دی آپ کو۔ اصحاب جرح و تعدیل وہ آخری طبقہ ہے جن کا کام پوری روایت پر، روایت کا مطلب جو حدیثوں کو جنہوں نے نقل کیا، صحابی سے لے کے آخری درجے تک جتنے نام ہیں اس کو سند کہتے ہیں۔ ان سے انہوں نے بیان کیا، ان سے انہوں نے بیان کیا، ان سے انہوں نے بیان کیا، ان سے تبع تابعین نے، ان سے تابعین نے، ان سے صحابی نے، اور صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ درمیان کی جو چین ہے اس کو سند کہتے ہیں حدیث کے اندر۔ اس حدیث کی سند کے اندر کون راوی کس درجے کا ہے؟ کیا اس پوری چین کے اندر کوئی ایسا شخص ہے جس نے کبھی زندگی کے اندر کوئی ایک مرتبہ جھوٹ بول دیا، کوئی ایک مرتبہ دھوکہ دے دیا، یا اس کے بارے میں لوگ الگ الگ رائے قائم رکھتے ہوں؟ تو ان حضرات کی تحقیق کرنے والوں کو اصحاب جرح و تعدیل کہتے ہیں۔ اور اصحاب جرح و تعدیل وہ اتنے تھراتے تھے اور اتنا ڈرتے تھے کسی کے اوپر رائے قائم کرنے کے واسطے کہ 10 مرتبہ سوچا کرتے تھے، کہ اس لیے کہ کسی کو مطعون کر دینا، کسی کے اوپر رائے قائم کر دینا، اور اس کے نتیجے میں پھر ان کی احادیث کو کبھی قبول نہیں کیا جائے گا امت کے طبقے کے اندر۔ سیدنا حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں روایات کے اندر ملتا ہے کہ بڑا لمبا سفر طے کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ ایک حدیث فلاں محدث کے پاس موجود ہے، اور حدیث کے اندر جتنا سند کم ہوگا، جتنی چین کم ہوگی، حدیث اتنی زیادہ عالی ہوتی ہے۔ یہ حدیث کی اصطلاح ہے، عالی ہونا۔ تو محدثین اس کا اہتمام کرتے تھے کہ جس کی سند زیادہ اونچی ہو، یعنی ان کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فاصلے جتنا کم ہوں گے وہ حدیث اتنی زیادہ مضبوط سمجھی جاتی ہے۔ تو محدثین جو احادیث بیان کرتے ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ میرے اور حضور کے درمیان صلی اللہ علیہ وسلم رابطے کم ہوں۔ تو معلوم ہوتا تھا کہ فلاں جگہ محدث ہیں، ان کا ایک رابطہ کم ہے، ان کا ایک سند کم ہے، تو یہ حضرات لمبے لمبے سفر طے کر کے جا کے ان سے حدیثیں نقل کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو پتا چلا کہ فلاں مقام کے اندر ایک صاحب ہیں، ایک محدث ہیں، ان کے پاس یہ حدیث ہے، اور اس حدیث پہ ایک سند، ایک واسطہ کم ہے۔ حالانکہ وہ حدیث امام بخاری کے پاس موجود تھی، وہ حدیث امام بخاری کو دوسرے شیوخ نے بیان کر دی، لیکن ایک سند کا حصہ کم ملنے کی اطلاع ملی، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے گئے اور انتظار کیا۔ ایسا نہیں کہ گئے جا کے کھٹکا مار لیے، انتظار کیا۔ معلوم ہوا کہ شیخ کا درس ظہر کے بعد ہوتا ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ شیخ کے دروازے کے باہر کھڑے رہے انتظار کے اندر۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شہرت ساری دنیا میں اور علاقے میں پھیل گئی تھی۔ اپنے وقت کا شیخ اور اپنے وقت کا شیخ الحدیث اور اپنے وقت کا محدث زمانہ ایک حدیث کی سند لینے گیا ہوا ہے جس کے بارے میں چرچا اور شہرت سارے لوگوں کو معلوم ہے، لیکن گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور جا کے دروازے کے قریب بیٹھ گئے، اور جب ظہر کی نماز کے لیے شیخ نکلے اور راستے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، پہچانتے نہیں تھے، اجنبی تھے، تو پوچھا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں محمد ابن اسماعیل ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ محمد ابن اسماعیل جعفی بخاری؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو فرط جذبات سے لپٹ لیا، فرمایا کہ آپ یہاں آئے؟ تو کہا کہ جی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس ایک حدیث موجود ہے، اور ایک سند کے واسطے سے کہ ایک کم سند سے وہ روایت آپ کے پاس موجود ہے، وہ سننے کے لیے آیا ہوں۔ تو فرمایا کہ آپ کب آئے؟ تو انہوں نے وقت بتلایا، جو بھی وقت رہا ہوگا، تو کافی فاصلہ تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھے آواز دے لیتے، آپ مہمان تھے اور آپ نے انتظار کیوں کیا، اور آتے تو کم سے کم آواز دے لیتے، میں اندر آپ کو بٹھاتا۔ تو فرمایا کہ نہیں، علم کا تقاضا یہ ہے کہ طالب علم اپنے استاد کا انتظار کرے اور پھر حدیث سنائیے۔
صحابہ کرام کو، جو میں نے سورۃ الحجرات کی تفصیل آپ کے سامنے رمضان سے پہلے جمعوں میں کر رہا تھا، اس میں یہی بات آئی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب میں سے صحابہ کرام کو بتلایا گیا کہ اس وقت تک آواز مت دو جب تک نبی تمہارے سامنے نہ آ جائیں. سورہ حجرات کی آیت کا میں نے حوالہ دیا تھا. حکم یہ دیا گیا کہ علم، دین کا علم، جن کے پاس علم حاصل کرو تو پورے ادب و احترام کے ساتھ علم حاصل کرو. تو امام بخاری نے حدیث سنائی کہ اس کی وجہ سے میں انتظار میں رہا. خیر نماز کے لیے جانے کا وقت ہوا تو اس درمیان امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے ایک واقعہ پیش آیا. شیخ کا گھوڑا باہر تھا ایک طرف، تو انہوں نے گھوڑے کو بلانے کے لیے ایک برتن اٹھایا اور برتن رکھا سامنے اور اس طرح کیا کہ گھوڑا قریب آنے لگا. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ اس کے اندر تو کوئی چیز تو ہے نہیں چارہ کہ جس کی بنیاد پر گھوڑا کھا سکے. معاملہ آیا گیا ہوا، ظہر کی نماز ہوئی اور ظہر کی نماز کے بعد امام بخاری خاموشی کے ساتھ نکل کے چلے گئے. اور ادھر شیخ انتظار میں ہے کہ بخاری آئیں گے تو حدیث سناؤں گا. تلاش کیا گیا تو معلوم ہوا کہ نہیں ہے. تو جب امام بخاری پھر اپنے علاقے کو پہنچ گئے تو ان کے شاگردوں نے پوچھا کہ حضرت آپ نے حدیث حاصل کرنے کے لیے آپ گئے تھے، کیا وہ حدیث حاصل ہو گئی تو ہمیں بھی بتا دیں. کہا کہ میں نے حدیث حاصل نہیں کی. تو لوگوں نے تعجب سے پوچھا کہ اتنا لمبا سفر طے کر کے آپ تشریف لے گئے اور آپ نے حدیث نہیں سنی. تو کہا گیا تو تھا، شیخ سے ملاقات تو ہوئی تھی، لیکن میں نے دیکھا کہ شیخ نماز سے پہلے ہاتھ میں برتن لے کر اپنے سواری کو بلا رہے تھے، اس حال میں کہ اس برتن میں کچھ بھی نہیں تھا. تو میرے دل میں خیال آیا کہ جو شخص ایک جانور جو بے زبان ہے اس کو دھوکہ دے سکتا ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے سلسلے میں اس پہ اعتماد کیسے کروں. یہ کہہ کر میں حدیث قبول کرنے سے واپس ہو گیا. اتنا اہتمام کیا محدثین کرام نے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث کو کہا گیا اصح الکتب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اگر کوئی ہے روئے زمین پر تو وہ بخاری شریف ہے. اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بخاری کے اندر کوئی ضعیف روایت نہیں ہے. بعض لوگوں کو ایک جنون ہے، ہر چیز بخاری میں ہونی چاہیے، ہر چیز بخاری میں. بخاری کے علاوہ ساری حدیثیں ان کی نگاہ میں ضعیف ہیں. ایک ہی آپشن بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، صحیحین میں ہے، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں، کوئی روایت قابل قبول نہیں. ایسی بات نہیں ہے. یہ سب علمی اصطلاحات ہیں. جس آدمی کے پاس جتنا علم ہے اتنا ہی ایک کام کرنا چاہیے. صحیحین کے اندر بھی بہت سی روایات ایسی ہیں جو محدثین کی نگاہ میں ضعیف درجے کو پہنچی ہوئی ہیں، خود بخاری کے اندر موجود ہیں. اس لیے امت کا اتفاق ہے صحاح ستہ، 6 صحیح حدیث کی کتابیں، اس کو بنیاد حاصل ہے احادیث کے اندر. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری صحیح حدیثیں صرف 6 کتابوں کے اندر ہیں. مسند حاکم، امام حاکم نے حدیث کی کتاب لکھی ہے، محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ مسند حاکم بخاری کے پلے کی کتاب ہے. جیسے امام بخاری نے صحیح حدیثوں کا انتخاب کیا، مسند حاکم کے اندر ساری حدیث کی صحیح کتابیں موجود ہیں، صحیح احادیث موجود ہیں. خیر وہ ایک علمی بحث ہے. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو سند ہے، اس سند پر محدثین نے کلام کیا ہے. اس کی بنیاد پر حدیث ضعیف ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث مرسل ہے، حدیث مشہور ہے، حدیث منقطع ہے. یہ علمی اصطلاحات ہیں. عوام کو 2 ہی چیزیں معلوم ہے، صحیح ضعیف، بس. ورنہ یہ کام تو بہت آگے کا ہے. ہر عالم کا کام بھی نہیں ہے، ہر مفتی کا کام بھی نہیں ہے حدیث پر حکم لگانے کا. وہ ایک مخصوص کام ہے. جن کی زندگی کتاب و سنت پہ لگی ہو، جن کی زندگی کا صبح اور شام کتابوں کا اوڑھنا بچھونا ہو، وہ حضرات بھی احادیث پر حکم لگانے سے ڈرتے تھے. ہم نے اپنے استاذ کو دیکھا، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد رشید ہیں. حضرت شیخ کے بارے میں ہندوستان کے علماء کا اتفاق ہے کہ فن حدیث پر جتنا علم حضرت شیخ کو حاصل تھا، اس وقت ہندوستان میں اتنا علم کسی کو نہیں تھا. لیکن ہم نے دیکھا کہ اپنے شیخ کو ڈرتے ہوئے حضرت حکم بیان کرتے تھے، حدیث کا حکم بیان کرتے تھے، یہ حدیث کا حکم یہ ہے، لیکن ڈرتے تھے.
بسا اوقات پڑھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت کا جسم کانپتا تھا حدیث کا حکم بیان کرتے ہوئے. یہاں تو ٹانگ پہ ٹانگ ڈال کے صوفے پہ ٹھیک لگا کے حدیث کا حکم لگاتا ہے ضعیف ہے. حدیث پہ حکم لگا دیا موضوع ہے. سمجھنا چاہیے صحابہ بہت احترام کے ساتھ نام لینا چاہیے. رضی اللہ عنہ کے بغیر صحابہ کا نام نہیں لینا چاہیے. کوئی آدمی اپنے والد کا نام بھی شاید صاحب کے بغیر نہیں لیتا. جیسے میرے والد کا نام عبد القادر لہجی تھا تو میں کبھی نہیں کہتا عبد القادر لہجی، میں کہتا ہوں عبد القادر لہجی صاحب. ہر آدمی کا اپنے والد کا نام، اپنے چچا کا نام، اپنے دادا کا نام، بڑوں کا نام کم سے کم آخری درجے میں صاحب لگا کے لیتا ہے. بعض لوگوں کا عادت ہے عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، ابو ہریرہ کہتے ہیں، صحابی ہیں، مقام حاصل ہے رضی اللہ عنہ، ان کو لقب حاصل ہے، ترضیہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے. کیا صحابیت اپنے باپ سے بھی گئے گزرا ہو گیا؟ کیا مقام صحابیت اپنے خاندان کے اپنے بڑوں سے بھی گئے گزرا ہو گیا؟ نہ حضرت لگانے کا مزاج، نہ کم سے کم ترضیہ پڑھنے کا مزاج. رضی اللہ عنہ جن کو اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اپنے نام لینے کے جیسے. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کئی لوگوں کو میں نے کہا، کئی لوگوں کو میں فوری ڈانٹ دیتا ہوں اگر کوئی میرے سامنے صحابی رضی اللہ عنہ کو صحابی رضی اللہ عنہ کے بغیر نام لیتا ہو. ہمارا حق نہیں ہے. جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ کہا، ہم اور آپ کون ہوتے ہیں ان کو بے ادبی کے ساتھ نام لینے والے؟ اللہ نے ان کو چنا ہے الصحابیت کے واسطے، نبی کے سفر و حضر کے واسطے اللہ نے ان کو چنا ہے. اور جب اللہ نے ان کو چنا ہے تو ان کا مقام بہت اونچا ہے. اس لیے ہمارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں ہو سکتے، ممکن نہیں ہے کہ ان سے گناہ ہو. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ گناہوں سے محفوظ ہیں، اللہ نے ان کو محفوظ کر رکھا ہے. اور اگر کسی تقاضے کی وجہ سے ان سے گناہ ہو بھی گیا تو اللہ نے فوری ان کو توبہ کی توفیق دے دی. یہ صحابیت ہے. اس لیے الصحابۃ کلہم عدول. جتنے محدثین کلام کرتے ہیں کوئی صحابی پہ بات نہیں کرتا. احادیث کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی صحابی پہ بات نہیں کرتا. صحابہ کے نیچے کے درجوں پہ بات ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیوں، گزشتہ جمعہ بھی میں نے فضائل صحابہ پہ اسی لیے بات کی، اس وقت بھی آج میں نے اسی موضوع کا اس لیے انتخاب کیا کہ امت میں بعض حضرات محرم کا مہینہ آتے ہی ان کا کام ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر لعن، طعن، تشنیع، برے الفاظ کہنا ہی ان کا مقصد ہے. اور میں نے بارہا کہا، گزشتہ بھی آج بھی کہتا ہوں کہ آل رسول کی محبت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہوئے تمام صحابہ کا انکار. حد یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر چند صحابہ کو چھوڑ کر سارے صحابہ پر کفر کا الزام، نعوذ باللہ. ایسوں سے بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے. صحابہ کرام کا مقام و مرتبے کو سمجھنا چاہیے. اور خصوصیت کے ساتھ اس وقت ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر فضائل صحابہ کے عنوان سے جو مختلف قسم کے علماء کرام کے بیانات چل رہے ہیں، ان سب کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ عوام میں مقام صحابہ سمجھ میں آ جائے. صحابیت کیا چیز ہے اور صحابیت کا مقام اتنا بلند اور اونچا کیوں ہے. اس پس منظر میں ہمارے شہر حیدرآباد کے اندر یہ محرم کے مہینے میں فضائل صحابہ اور عظمت صحابہ کے عنوان سے جو جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، اگر وقت ہو، موقع ہو، یا موقع نہ بھی ہو تو تھوڑا اپنے مسائل کو آگے پیچھے کر کے ان پروگراموں میں شریک ہونا چاہیے. مقصد کیا ہے؟ تاکہ مقام صحابیت ہمیں سمجھ میں آئے، صحابہ کیا ہیں اور صحابیت سے کیا مقام ان کو شرف حاصل ہے. یہی باتیں بتلائی جا رہی ہیں تاکہ عقیدہ درست ہو، ایمان درست ہو. بس میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہی پیغام آپ کے سامنے آج کے جمعے سے دینا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے واسطے جن حضرات کو اور جن نفوس کو منتخب کیا ہے وہ اللہ کے چنندہ ہیں، منتخب ہیں.
ان کا مقام بہت اونچا ہے، بہت عظمت، بہت احترام کے ساتھ ان حضرات کا نام لینا ہے، اور خاص طور پر کسی بھی صحابی کو رضی اللہ عنہ کے بغیر قطعا نام نہیں لینا چاہیے، یہ مقام عظمت کے خلاف ہے۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے جو باتیں کہی گئی ہیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ اے اللہ، جن حضرات نے دعاؤں کی درخواست کی ہے مالک سب کے جائز تمناؤں کو پورا فرما، سب کی ضروریات کی تکمیل فرما۔ اے اللہ، جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما۔ اے اللہ، جو مرحوم ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے جو رہ گیا نہیں مانگ سکے اے اللہ اپنے خاص کرم سے عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔